First of all, as we all know, today is Earth Day. Earth is one of 8 planets of our solar system that revolves around the sun. Earth is the only known planet that supports life in the entire solar system. World Earth Day is celebrated on 22 on April every year. It is to increase public. क्योंकि हम इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हम कुछ इल्म हासिल करते हैं, जहाँ से हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ से बजाय इसके कि आप कहते हैं वी आर मुस्लिम्स, नो डाउट वी आर मुस्लिम्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट से वी आर द क्रिएचर्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, वी आर ह्यूमंस. Respectable staff members, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All are having sweet acquaintance of the fact that our Earth is one of the important 7 planets of our universe. Our Earth has all those important parameters which are very essential for the survivability of life. Not only for a single kind of life, but there are myriad forms of life. Diverse forms of life, they do prevail, they do survive upon the planet Earth. What are those integrate or what are those unique features which our Earth possesses? Especially our Earth is having a unique composition that is, it has a maximum proportion of water and free and plentiful source of oxygen, which are the guiding or important parameters for the survivability of life. And in that context, our Earth is also referred as blue planet. Why it is referred as blue planet? There is also a scientific logic for that. When we try to take photographic pictures of our Earth from outer space with the help of remote sensors, with the help of satellite imagery, the blue color is reflected because maximum proportion of our Earth's surface is covered by water. So in that context, our Earth is referred importantly as blue planet. Now, what is the relationship between man and Earth? An important relationship. Whatever thrives from the surface, from the outer crust of our Earth, it's because of Earth. Because Earth acts as the podium, it acts as the ground upon which whole life survives. But man is selfish, his demands and his needs, they do never end. He is always trying to manipulate our environmental resources, the resources from Earth, on the behest of his selfish ends. وہ اپنے اینڈس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے ارتھ کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے. In that context we see that the values of Earth, they get deteriorated, they get degraded, they get nullified. And we are having resources in the form of wildlife, we are having resources in the form of water potential, we are having resources in the form of forest cover, we are having resources in the form of grasslands, meadows, pastures, we are having resources in the form of other ecological amenities, ecological resources. Now these different anthropogenic pressures, man-made influences, human activities, they do imbalance the intricate network, intricate balance of our Earth. And in that sense, not only at the national level, not only at the regional level, but at the international level, a quorum, a conference, a day is being celebrated worldwide, which reflects the importance of Earth as one of the important resources for man. Not only for man, but for every kind of life. So on this day, 22nd of April, we celebrate this day as Earth Day.
Now, what are the various means? What are the various ways? What are the various efforts with the help of which we can conserve or we can preserve our earth? There's a huge list. There's a huge discussion in which we can safeguard the basic integrity, basic composition of earth. Time is running short. Inshallah, we may have a detailed discussion within the class, and we will organize a good program for it, where we can have a healthy discussion how we can come forward to safeguard the integrity, to safeguard the composition of our earth. So that is the basic zeal, that's the basic crux of celebrating Earth Day. So before I may leave from here, let me cordially invite Mr. Shabir sir that he may put a good reflection, a glimpse in the Quranic point of view. What is the significance of Earth and how we can celebrate our Earth, how we can protect our Earth. Please, Shabir sir. टीचरों का दिन था, मैंने हाफ डे रखा था इसके लिए। आप लोग कोई बात नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वन शजरु वश-शुजान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। Respected academic head Mr. Imtiaz Sahab, respected Javed sir, teachers, dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज 22 अप्रैल है, जैसे कि बिदार सर ने भी आपके सामने कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने भी आपके सामने इस बात का तज़किरा किया कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थ डे, आज का दिन अर्थ डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इससे पहले मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं आपसे लास्ट पर कुछ क्वेश्चंस करूं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। लास्ट पर मैं 2-4 क्वेश्चंस आपसे करूंगा। तो इस दिन का मकसद ये है कि पूरे दुनिया के लोगों को माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़, इसके तहफ़्फ़ुज़ की आगाही की जाए और अर्थ को बचाया जाए। ये दिन, अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ हम देखें, पहले ये 22 अप्रैल 1970 को इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मनाया गया। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट ने एक प्लांट व्हाइट हाउस के सामने, व्हाइट हाउस के लॉन के अंदर ये लगाया, और 1969 में कैलिफोर्निया के अंदर बड़े पैमाने पर तेल इखराज हुआ, तो उससे नेल्सन नामी एक शख्स, उसको एक तहरीक मिली, अवामी सतह पर, कौमी सतह पर उसने एक तहरीक चलाई। उसी को फादर ऑफ द अर्थ डे भी कहा जाता है, गेलॉर्ड नेल्सन को। यूनिसेफ ने 1969 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसमें उन्होंने कहा थी कि ये हम 21 मार्च को मनाएंगे, लेकिन बाद में उसको तरमीम की गई और 22 अप्रैल हर साल, ये एनुअल इवेंट है, हर साल मनाया जा रहा है। उसको हम दूसरा नाम अर्थ डे भी बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहते हैं इस दिन को। ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके एग्जाम में, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहा जाता है। और आज 2022 के अंदर इसके मुख्तलिफ हर साल अलग अलग थीम होते हैं। 2022 का थीम जो है, इसका ये थीम है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। आज का जो अर्थ डे हम मना रहे हैं, एंड द थीम इसका ये है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो इस दिन आज हम
152 दिन आज ये मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 193 कंट्रीज के अंदर, 2022 के अंदर 193 कंट्रीज के अंदर ये मनाया जा रहा है। बहरहाल इकोलॉजिकल बैलेंस, साइंटिफिक या जियोग्राफी के बारे में वो बेदार सर ने आपके सामने बताया, तो उसने मुझे कहा कि इस्लाम इसके बारे में, कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर हम इस्लाम की तरफ देखें, इस्लाम एक मजहब नहीं है, ये यहाँ बात आप रख लीजिए, मेरी बात को गलत ना समझे। इस्लाम एक दीन है। दीन बोलते हैं इट इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। मजहब को यूसेस के मजहबी रसूमात आसान, पूजा वगैरह वगैरह तिम पचेस आजाद आसान, लेकिन इस्लाम में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इस्लाम इसकी हमें ताकीद करता है। अगर हम इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, माहौल की आलूदगी जो है, इस पर इस्लाम जो है बड़ा जोर दे रहा है। ये अपने मुस्लिम उसको मानने वालों को इन एक्टिव्स को इन्वायरमेंट को बचाना है। तो हमारे पास जो मैंने सूरह रहमान की आयत करीमा तिलावत की है, अभी जय सर बोल रहे थे इकोलॉजिकल बैलेंस है, बैलेंस क्या है। अगर आप उसकी तफसीर पढ़ोगे तो वहां आपको मालूम हो जाएगा कि क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस। बहरहाल हदीस की रोशनी में बताना चाहता हूं, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसको गवर्नर बनाया गया, बसरा का गवर्नर बनाया गया। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। उसने अबू मूसा अशरी को बसरा का नया गवर्नर बना के भेजा। तो जब वो वहां गया, उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, एड्रेस किया लोगों को, आई वाज सेंट फ्रॉम द अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए मुझे भेजा गया? आई हैव टू टीच यू द book of your Lord, that is the Quran. I have to teach you the Sunnah of your Prophet, that is the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the third thing he addressed in this press conference, उसने बसरा के अंदर लोगों को जमा किया और एड्रेस किया। एक बात ये कि मुझे भेजा गया यहाँ मैं आपको कुरान सिखाऊं, मुझे भेजा गया यहाँ मैं आपको हदीस सिखाऊं, मुझे भेजा गया यहाँ मैं आपकी स्ट्रीट्स को क्लीन करूं, स्ट्रीट्स को साफ करूं। तो आप ये सफाई की तरफ कौन हमें इशारा करता है? वक्त का गौरव कह रहा है कि मुझे यहाँ भेजा गया है स्ट्रीट्स को साफ करने के लिए। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये एनवायरमेंट पोल्यूशन जो हो रही है, मतलब ये तो आज इंटरनेशनल इशू है, कोई महफूज इससे नहीं है। ना इंसान महफूज है, जमीन के अंदर चोटियां हैं ये भी महफूज नहीं है, हवा के अंदर परिंदे उड़ रहे हैं ये भी महफूज इससे नहीं है, समंदर की गहराइयों के अंदर मछलियां हैं ये भी महफूज नहीं है। तो कोई शय इस पोल्यूशन से महफूज नहीं है। तो हुजूर इसका इलाज यह है कि प्लांटेशन, अक्सर कहते हैं प्लांटेशन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को मालूम हो जाए कल कयामत है तो आज पौधा लगाए, आज पौधा। एक रिवायत में आया कि अगर पता चले कि शाम को कयामत है लेकिन आज पौधा लगा। ये है इस एनवायरमेंट अवेयरनेस इस्लाम हमें सिखाता है। तो इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, 3 बार लानत उस शख्स पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है उस शख्स पर, लानत है उस शख्स पर, लानत है उस शख्स पर। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स पर लानत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दरख्त के साए के नीचे पेशाब पाखाना करे, जो रास्ते के अंदर पेशाब पैखाना करे, जो होम्स के अंदर, एनिमल क्रिएशंस के होम्स के अंदर, सराखों के अंदर पेशाब पैखाना करे, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद किया, लानत। अब ये क्या है? एनवायरमेंट अवेयरनेस नहीं है, ना होता ये दिन। अगर आज 1970 से ये अर्थ होता तो मुस्लिमों के लिए ये जरूरी है हम अर्थ है, तब जाके हमें हो जाए। हमारे कुरान ने, हमारे हदीस ने पहले हमें बताया कि आप एनवायरमेंट को कैसे साफ करेंगे, कैसा माहौल। जैसे कहते हैं कि सफाई आधा ईमान है, ये सफाई सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, ये महलों की भी सफाई है, ये गलियों की भी सफाई है, नदियों की भी सफाई है, ये हर चीज की सफाई है, सोच की भी सफाई है, नफ्स की भी सफाई है।
تو میں زیادہ وقت آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں. زیادہ کام تو ایک گورنمنٹ کر سکتی ہے, بڑے لیول پر وہ ایکٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں وہ, لیکن ایز این انڈیویجول, ایز آپ اسٹوڈنٹ, ایز میں ٹیچر, ٹھیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ کو, ارتھ ڈے کو ہم کس طرح منائیں گے, ہم کیا کر, ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے. ایک یہ ہے کہ اسکول احاطے کو ہم اپنے طریقے سے صاف رکھیں. جہاں بھی گندگی ہوگی ہم کیا کریں گے, ہم اس کو کس میں ڈالیں گے, ڈسٹ بن کے اندر ڈالیں گے. کر سکتے ہیں نا یہ مچ مشکل نہ کام کریں. اسی طرح جتنے یہ ہم نے پودے لگائے ہیں, صرف پودا لگانا کام نہیں ہے, اس کو درخت بنانا ہے. یہ فیوچر کے لیے آکسیجن کی فیکٹریاں ہے, ہمیں آگے فیوچر جنریشن کا بھی سوچنا ہے. تو دوسرا کام ہم یہ کریں, جتنے بھی اسکول کے اندر یہ وغیرہ لگ میں اس حفاظت کرا. اگر اس بیاق لڑکا ایسا لاترمات پلانٹس پہ ایسا رکاو اویئرنس کرو تو تیم چیز آج سوشل میڈیا زبان سے ٹھیک اس کو زیادہ زیادہ ابارن پلانٹیشن پہ صفائی پہ, ٹھیک ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم مشیر صاحب کو بھی 1-2 منٹ کچھ کہنا ہے. تو لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیڈماسٹر صاحب کی اجازت سے ہم یہ ٹائم زیادہ یہاں لے رہے ہیں, لیکن ہیڈماسٹر صاحب نے ہمیں اجازت دیا اگر ایک کلاس جائے بھی, لیکن یہ بھی ہے کیا کیونکہ اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے آئے. تو محترم مشیر صاحب. شکریہ شبیر صاحب. محترم انچارج اکیڈمک ہیڈ محترم امتیاز احمد بٹ صاحب, سینئر موسٹ فزیکل ایجوکیشن ماسٹر محترم جاوید احمد لون صاحب, باقی سینئر ماسٹر صاحبان, وہ ٹیچر حضرات اور باقی جو نان ٹیچنگ آفیشلز یہاں پہ ہیں, اور عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ محترم بیدار صاحب اور محترم شبیر صاحب نے ارتھ ڈے کے حوالے سے جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا, اس موضوع پہ روشنی ڈالی, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے. اب چونکہ یہاں پہ مجھے شبیر صاحب کی طرف سے حکم ہوا کھڑا ہونے کا, تو مجھے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑا. اگر ہم اس ارتھ ڈے کی بات کریں گے تو شبیر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی, کہاں سے اس کا آغاز ہوا, ہم کیوں منا رہے ہیں. اب اگر ہم انسٹیٹیوشن لیول پہ یہاں پہ ارتھ ڈے منا رہے ہیں تو ارتھ ڈے کے حوالے سے ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں, ہماری کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں. اویئرنیس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ارتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں, ہمیں اپنے پلانٹ کو کیوں بچانا ہے, ہمیں پودے لگانے ہیں, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. لیکن اس اویئرنیس کے علاوہ جو ہے ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں. اگر ہم ان ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کریں گے دین یہ جو ارتھ ڈے ہمارا منانا ہے یہ انکمپلیٹ ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک یہ کہ جب لاسٹ اسٹوڈنٹس آپ اٹینشن پے کرو, خان بات سنو, اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں پھر بھی بیئر کرو, ٹھیک ہے, بیکاز یہ جو بھی چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ ہوا میں باتیں نہیں ہوتی ہے. سو ایوری بڈی بیٹر. ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کہیں پہ غلط ہوتے ہوئے دیکھے تو اس میں اگر طاقت ہے روکنے کی تو اس سے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اس غلط کو روکنا چاہیے. جو انسان غلط کرتا ہو اسے روکنا چاہیے, پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہو کم سے کم زبان سے اسے کہے کہ آپ غلط کرتے ہو, غلط مت کرو, دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے ایمان کا, اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک پاتے ہو, آپ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ آپ زبان سے بول سکو, تو کم سے کم اس غلط سے نفرت رکھو دل میں. جو وہاں پہ غلط کام ہوا اس کے لیے جو ہے نفرت رکھو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اب اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گے، اپنے گھر میں نظر ڈالیں گے، تو بہت طریقوں سے جو ہے ہم اپنے پلانٹ ارتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا پلانٹ جو ہے یہ فلورش ہو، اس پہ پلانٹس فلورش ہو، ٹھیک ہے، یہ دن بدن جو ہے گرین ہو. لیکن اگر ہم ایسے کام نہیں کر پا رہے، کم سے کم ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری ارتھ جو ہے وہ دن بدن پلیوٹ ہو. فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں جو ہے عورتیں جنگل جاتی ہے نا گسان چکی کے انچ گسان. تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تمہارا تو وجہ فوڈ ہے نا، چھوٹے چھوٹے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہاں پہ دودار کے، کائر کے، وہ وہاں سے کاٹ کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، فارسٹ جو ہے ان کا بہت کا نقصان ہوتا ہے، تو جو ایکولوجیکل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے معلوم ہے اگر آپ ان کو ڈائریکٹلی بولو گے امی آپ نے غلط کیا ہے، تم گس پگہ پہ جنگل کی تجھے کرنا جھوٹ چڑھ تو دون ماننے کہاں ہے خبر بناش لائن سے مات ہے، ٹھیک ہے. مگر کم سے کم اتنا میں نے ابھی کہا نا ایمان کے 3 درجے ہیں. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کے لیے جو ہے نفرت رکھو، اس کام کے لیے، نہیں کہ اس انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو روکنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کم سے کم ہمیں اتنی طاقت رکھنی چاہیے کہ اگر ہم روک نہیں سکیں گے ان کو بولنا چاہیے. امی کو جو بھی جنگل جاتا ہے، فارسٹس جو ہے چھوٹے چھوٹے بوٹے وہاں سے جو ہے کاٹ کے لاتے ہیں، ان کو بولنا چاہیے کہ یہ بوٹے مت کاٹو، اگر آپ شاخ وہاں سے کاٹ کے لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. کائر کو اگر لائن چڑھو تو پرابلم، مگر کل بڑھ پڑا اس بوٹ چڑھ وہ نقصان. ریسپانسبلٹی میری بھی آپ کی اپنے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، انفرادی فرض. سمجھ رہے ایمان کیا وہی میں بنش کا ہاں سر ان کے مجھے کیا ان میں وہ بھوت کا چٹا کس نے چٹا. اچھا ان سے پوچھو جو جنگلوں کے نزدیک رہتے ہیں، اسپیشلی چرواری والے، چرواری ہے بانڈپورہ بولتے شماری ہیرون بسان، ٹھیک چا علاچی سر بول چھ، ٹھیک چا یم ترے تو تیم پر گلگام ایکسلم چومن چم جنگل دیو دیکھی واری اچھی گسان. پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری وقت کم ہے، ہمارے گھروں سے جو گندگی نکلتی ہے نا، اسپیشلی جو باتھ روم سے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ارد گرد جو نزدیک میں کوئی بھی ندی ہوگی نا، اب اسی میں اڑاتے ہیں، سارا ویسٹ نکل کے اسی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بنکن چاہتا لوگ وضو بنا ان کا پٹ پچا سا نماز پڑھا تو ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے. یم گھر میں سنیران یم گھر اگر ان کا بچ پڑا یہ تاث ذمہ داری کے سوت گھر کی مجھے پتا رکیے تک سے کی ہے تس لا اندور گھر اور کم سے کم ون ٹھیکا تو یار فرکنگ کالج بسان ہم سارا اپنا ویسٹ جو باتھروم سے نکل کے جاتا ہے وہ سارا اس میں ڈالتے ہیں، پانی گندا کرتے ہیں، نیچے جو لوگ پانی پیتے ہیں اور جو وضو کرتے ہیں اس پانی سے نماز پڑھتے ہیں، ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سو بولنا چاہیے نا. تیسری بات ایون گھر سے لگت بچہ آسان چاہیے نا. اچھا تو برہم زمان مش دراز لطفن پتہ اس کرا کیوں تو دراز چھلان آج مش سے وقت آج کیا شوان لاجنا ہاں ڈائپر ہے نا. مجھے بتاؤ ہم ان ڈائپرز کا کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یا تو کسی ندی میں پھینک دیتے ہیں یا سے وچھان سنتے ووٹ ووٹ کی تلاش دے دیتے ہیں نا. بٹس پیشن لایا سنتے بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی اس کو بہا کے لے کے آتا ہے پھر ہمارے آنگن میں واتش بے ایسے گھر سنا واتا بے گھر. سو واٹ شوڈ وی ڈو ود دیٹ؟ اس کے پاس کا ہاں تیری طرح سنا یا لائن کا نہیں نا، ویسا نہیں کرنا چاہیے نا. تو زمین ہر ایک کی ہوتی ہے، بیٹر ہے جتنے بھی آپ کے مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے گھر میں جتنے بھی ڈائپر جمع ہوتے ہیں ان کو جمع کر رکھنا چاہیے کسی ایک بڑے ٹھیلے میں، ٹھیک ہے. جب بچہ کم سے کم 6 مہینے کا ہو، جب ڈائپر کی پھر اس کو ضرورت نہ پڑے یا 1 سال کا ہو ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے تو پھر ایک بڑا سا پٹ کھودنا چاہیے، گڑھا کھودنا چاہیے، اس میں سارے ڈائپر ڈال دو، اوپر پھر 1 فٹ جو ہے مٹی ڈالو، ٹھیک ہے نا. پھر سے آپ اس زمین پہ کاشت بھی کر سکتے ہو، ساری زمین جو ہے پلیوٹ بھی نہیں ہو سکتی اور جو ہے ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے، ہماری زمین جو ہے وہ پلیوٹ بھی نہیں ہوگی، ہماری زمین جو ہے بچ جائے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری کچھ انفرادی ریسپانسبلٹیز ہے جو اپنے ہمارے گھر والے جو ہیں ان کو اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. بات سمجھ میں آئی سبوں کو؟ تو اسی لائن کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. شکریہ. اللہ حافظ. میں نے یہ ذمہ داری اپنے فزیکل ٹیچر جو ہمارے فزیکل ماسٹر اور یہاں ہمارے جو سائنس ٹیچر ان کو دی تھی. آج کے دن ہم اس کو اچھی طرح سے مناتے ہیں، لیکن میرا ان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا کہ اس کو کس طرح سے سر ہم منائیں. اور میں نے اس کے لیے ایک پروگرام رکھا تھا الگ سے. سیکنڈ ہاف میں ہم پینٹنگ کمپٹیشن رکھتے یہاں پر، ہم کوئز اور ڈبیٹ اس پر رکھتے، پھر سیکنڈ ہاف اسی کے ساتھ ہم نبھاتے اس کا. ہر ڈے بھی ہو جاتا اچھی طرح سے اور ہمارا پروگرام بھی زیادہ ویلڈ اور اچھا رہتا ہے. اب چونکہ شکر ہے کہ میں بھی وقت پر پہنچا، انہوں نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کی اس کو پائی تکمیل تک پہنچانے کی اور آپ کو اس کی علمیت دینے کی کہ ارے ڈے ہوتا کیا ہے. مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. اس میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ میرے اساتذہ صاحبان جنہوں نے اس پر روشنی ڈالی وہ بہت کافی ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ساری دنیا میں، جسے ہم سارا جہاں یہاں کہیں گے، ساری دنیا میں آج کے دن یہ ڈے منایا جا رہا ہے اور اس سال اس کی 153 برسی ہے. 52. It is 52nd anniversary of this annual day. اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس دھرتی کو، اس زمین کو کس طرح سے بچائیں، کس طرح سے محفوظ رکھیں جس پر ہم رہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہو، کہ زندگی صرف اسی ایک پلانٹ پر قائم ہے. جتنے بھی پلانٹ سے لائف از اونلی پاسبل آن دس پلانٹ، جس کا نام ارتھ رکھا گیا اور جس پر ہم خود رہتے ہیں، اور کسی پر پاسبل لائف نہیں. جیسے کہ سائنٹسٹ نے بہت کوشش کی، چاند پر گئے، مریخ پہ گئے، لیکن وہاں ان کی لائف پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس زمین کو بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، اس پہ اس کے ماحول کو صاف رکھیں، اس کو آلودہ نہ ہونے دیں گے. اس کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. فارسٹیشن ہے، درخت لگائیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں. اور وہ تو بات کی بات، ہم یہاں اپنے انسٹیٹیوٹ اور اپنے گھر کی زیادہ بات کر سکتے ہیں. اپنے انسٹیٹیوٹ کو صاف رکھنے کے لیے میں سب بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ ہمارے ساتھ گزاریں، تاکہ ارتھ ڈے کا یہ جو دن ہے ہم اپنے ہی انسٹیٹیوٹ سے آج سٹارٹ کریں. یہاں سے جا کے آپ پھر بعد میں اپنے گھروں میں بھی کرنا. جو بھی کہ آپ کے ارد گرد گند ہوگا، ڈسٹ ہوگا، کچھ ہوگا، کاغذ وغیرہ، اپنے آپ کو صاف نہیں رکھنا، اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہوتا ہے. آپ سے بھی 5 منٹ لوگا، میری اساتذہ صاحبان سے بھی گزارش ہوگی جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی باہر نکلیں اور 2 منٹ اس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. میری تو منسٹر یہ جو ہماری سٹاف ہے، کلاس 4 سٹاف، ان سے گزارش ہے وہ ڈسٹ بن ہاتھ میں رکھے. یہاں جو بچے اس میں یہاں لیٹر جو بھی کچھ ہم اٹھائیں گے وہ اس میں ڈال کے پھر باہر پھینک دیں گے. اس طرح سے ہم اپنے سکول کو بھی صاف رکھیں گے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں پر بھی ہوگا. ہمیں کچھ خوشی محسوس ہوگی آج کے دن میں نے بھی ارتھ ڈے کے لیے کچھ کیا ہے، اور جو ہماری صحت کے لیے بھی بعد میں انشاءاللہ اچھا ثابت ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.